وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 215۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ينفقون، کیا کچھ خرچ کریں۔ سوال کون پوچھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کچھ خرچ کریں۔ یہ جو انداز ہے یہ کئی بار قرآن پاک میں آیا ہے، جس میں سوال جواب میں بات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور تقریباً 17 مقامات ایسے ہیں قرآن میں جس میں اس طرح کی آیات ہیں۔ سوال کرنا اور بہترین سوال کرنا انسان کے علم کو بڑھاتا ہے، لیکن سوال انسان کو تب کرنا چاہیے جب عمل کرنے کی نیت ہو۔ محض بیکار کے سوالات کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور بنی اسرائیل کی بھی مثال دی جاتی ہے کہ وہ بہت سوال جواب کیا کرتے تھے، عمل کرنے کی نیت نہیں ہوتی تھی، محض سوال کرتے تھے۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے پہلے پڑھا نا، پہلے جز میں، کہ اللہ تعالیٰ نے کفارے کے طور پہ بنی اسرائیل کو کہا کہ ایک گائے ذبح کرو، تو جب حکم ملا تو انہوں نے آگے سے سوال جواب شروع کر دیے۔ انہوں نے پوچھا کیسی گائے کو ذبح کریں، تو حضرت موسیٰ نے دعا کی اللہ سے، اللہ نے بتایا کہ اس طرح کی گائے ذبح کرو۔ انہوں نے پھر سوال کیا، انہوں نے کہا گائے کا کلر کیسا ہو، رنگ بتائیں۔ تو حضرت موسیٰ نے دوبارہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے رنگ بتا دیا کہ زرد رنگ کی ہو۔ پھر سوال کرنے لگے کہ ہمارے سے نا ڈھونڈی نہیں جاتی گائے، مکس اپ ہو گئی ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی، ہمیں اور ایکسپلین کریں۔ عمل کرنے کی نیت نہیں تھی ان لوگوں کی، خام خواہ کے سوالات کر کے پیغمبر کو پریشان کرنا چاہ رہے تھے۔ تو ایسے سوالات سے منع فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کثرت سوال نہیں کرنا۔ لیکن سوال اگر انسان اس نیت سے کرے کہ اس کو عمل کرنا ہے اور عمل کرنے میں اس کو ہیلپ چاہیے، جیسے یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو جب یہ بتایا گیا یا پتہ چلا کہ دین میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں، تو انہوں نے سوال کیا کیا کہ ہم کیا کچھ خرچ کریں۔ ٹھیک ہے، مال خرچ کرنے کے بارے میں کچھ احادیث میں آپ کو سناتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ لوگ نقصان میں ہیں جو مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں، گن گن کر رکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں وعید بھی ہے نا قرآن میں، گن گن کر جو مال رکھتے ہیں، بخل کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ لوگ نقصان میں ہیں جو مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو آگے پیچھے دائیں بائیں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگوں کو قابل رشک کہا جا سکتا ہے، یعنی آئیڈیلائز کر سکتے ہیں دو لوگوں کو آپ۔ کون کون سے وہ لوگ ہیں؟ ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات اسے خیر کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے، اس کو آپ آئیڈیلائز کر سکتے ہیں۔ سوچیں ہم کن لوگوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ تو رشک کرنے کے لیے کون لوگ ہیں؟ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ خیر کے کاموں میں اس کو لگاتا جا رہا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں صبح شام وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خیر کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ رشک کرنے کے قابل ہے جس کو اللہ نے علم دیا تو وہ اس کو آگے پیچھے دائیں بائیں بانٹتا رہتا ہے، لوگوں سے شیئر کرتا رہتا ہے۔ یہ دو لوگ آئیڈیلائز کرنے کے قابل ہیں۔ تو کیا صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں کیا کچھ خرچ کریں؟ آگے اب اس کی لسٹ بتا دی گئی کہ کہاں کہاں کس کس پر مال کو خرچ کیا جانا چاہیے۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ، کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیر، مال میں سے۔ خیر یہاں پر کسے کہا گیا؟ مال کو کہا گیا۔ جو مال تم خرچ کرو گے وہ کس کے لیے ہے؟ فَلِلْوَالِدَيْنِ، تو سب سے پہلے آپ کے مال کے حقدار کون ہیں؟ آپ کے والدین، والدین پہ خرچ کریں۔ والاقربین، اقربین رشتہ دار، سب سے پہلے خونی رشتہ دار جو آپ کے ہیں وہ قرابت دار، قرب کے جو رشتے ہیں، والاقربین قرابت داروں کو، رشتہ داروں پہ خرچ کریں۔ پھر کس پہ خرچ کریں؟ والیتامیٰ، یتیموں پہ۔ یتیم کہتے ہیں وہ نابالغ بچے
جو چھوٹے ہوتے ہوئے باپ سے محروم ہو جائیں، باپ فوت ہو جائیں تو وہ یتیم کہلاتے ہیں۔ یاد رکھیے بلوغت کے بعد یتیمی نہیں رہتی، یہ چھوٹے بچوں کی بات ہو رہی ہے۔ والیتامہ، یتیموں پہ خرچ کریں، والمساکین، اور مسکینوں پہ، وابن السبیل، اور راستے کے مسافروں پہ۔ وما تفعلوا، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیر، بھلائی میں سے، خیر میں سے، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ ان سب کی لسٹ کو ہم باری باری انشاءاللہ تعالیٰ کل کو دوبارہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 215 ہم پڑھ رہے تھے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں خرچ کرنے کے بارے میں، کہ مال کو کہاں کہاں خرچ کیا جائے گا۔ یہاں پر ذاتی ضروریات کی بات نہیں ہو رہی، ہر انسان جو ہے وہ اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، اپنی ذاتی ضروریات پہلے پوری کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی، اپنے بیوی بچوں کی ضروریات ہر انسان پوری کرتا ہے۔ یہ اس کے بعد اور اس کے علاوہ بات ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، ہم کیا کچھ خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے مال پر سب سے زیادہ حق تمہارے والدین کا ہے، سب سے پہلا اور سب سے زیادہ حق تمہارے والدین کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری ذات پر سب سے زیادہ ہمارے والدین حقدار ہیں، ہمارے مال پر، ہمارے وقت پر۔ تو اگر تو والدین حیات ہیں تو ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کو پورا کرنا، اگر وہ ضرورت مند نہیں بھی ہیں تو بھی ان کے دل کی خوشی، راحت، سکون کے لیے ان پر خرچ کریں اپنا مال، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ اور اگر والدین حیات نہیں بھی ہیں تو پھر تو وہ زیادہ حقدار ہیں نا، کیونکہ وہ خود اپنے لیے کوئی عمل نہیں کر سکتے اب۔ اور اولاد جو بھی نیک کام کرتی ہے، جو بھی صدقہ خیرات کرتی ہے، اس کا ایک حصہ والدین کو پہنچتا ہے، ان کی قبروں میں ان کو سکون ملتا ہے، ان کی روحوں کو سکون ملتا ہے۔ تو اگر والدین حیات نہیں بھی ہیں تو بھی ان کے نام پر صدقہ خیرات کریں، اپنا مال خرچ کریں، تاکہ ان کو، ان کی روحوں کو سکون ملے۔ تو سب سے زیادہ حقدار والدین، اس کے بعد اقربین، رشتہ دار، اور سب سے پہلے خونی رشتے، یعنی اپنے جیسے بہن بھائی۔ تو یہاں پر بہت زیادہ لوگ جو ہے نا مار کھا جاتے ہیں، کیونکہ ہم باہر تو بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں لوگوں پہ، لیکن بعض دفعہ رشتہ داروں میں ناراضگیاں ہوتی ہیں، تعلقات خراب ہوئے ہوتے ہیں، بول چال بند ہوتی ہے زیادہ تر، الا ماشاء اللہ۔ لیکن یہ کہ زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ناراضگیاں ہوتی ہیں، تو انسان ان کو نہیں دیتا پھر، اور دائیں بائیں ادھر ادھر خرچ کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے مال ہمارے والدین کے بعد ہمارے اقربین کے پاس جائے۔ تو دیکھیں کہ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، تو پہلے اس کی ضرورت پوری کریں، نہ کہ آپ باہر جا کے لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان کے اوپر خرچ کریں۔ تو ہمارے اپنے رشتہ دار زیادہ مستحق ہیں۔ تو اپنی اپنی فیملیز میں، کلوز سرکلز میں، اپنے دیکھیں اپنے قریبی رشتہ داروں میں، اپنے دور کے رشتہ داروں میں کہ کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، تو وہاں پر اپنا مال پھر آپ خرچ کریں۔ کیونکہ ایک صدقہ جو آپ باہر دیتے ہیں اور ایک صدقہ جو آپ اپنے رشتہ دار کو دیتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا دوہرا ثواب ہے، کیونکہ رشتہ دار کو صدقہ نہ صرف صدقہ ہوگا، صلہ رحمی بھی ہوگی، تو اس لیے وہاں پر خرچ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ معاشرے میں جیسے یتیم ہیں، مسکین، محتاج، غریب لوگ ہیں، مسافر ہیں، ان کے اوپر خرچ کریں، اور خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جب بھی کبھی آپ کو کوئی خوشی کی خبر ملے، خوشی پہنچے، تو صدقہ نکالیں۔ جب بھی کبھی کوئی غم آئے تو صدقہ نکالیں۔ ہر تکلیف، مصیبت، پریشانی کو صدقہ دور کرتا ہے، اور جب بھی کوئی مشکل آئے تو صدقہ سب سے پہلے نکالیں۔ اور اس میں ہمیشہ یہ دیکھ لیں کہ ہماری ضروریات کیا ہیں اور ہماری خواہشات کیا ہیں۔ یہ اس کی ایک چیک لسٹ ہم سب کو بنا لینی چاہیے اپنی زندگی میں، کہ کہاں کہاں میں اپنی ضرورت پہ خرچ کرتی ہوں اور کہاں کہاں ہم اپنی خواہش پہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ اس آیت میں خرچ کرنے کی بات بتائی جا رہی ہے نا۔ تو ہم سب لوگ چیک کریں خود کو
کہ آیا کہ میرے پاس جو پیسے ہوتے ہیں میں کتنا ان کو اپنی ضرورت پہ خرچ کرتی ہوں اور کتنا خواہش پوری کرنے کے لیے صرف خرچ کرتی ہوں۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی گھروں کی آرائش پہ پیسے خرچ کریں، آپ بے جا کپڑوں پہ پیسے خرچ کریں، آپ کاسمیٹکس جیولری پہ پیسے خرچ کریں۔ ہم جو خواتین ہیں وہ کہاں ہم لوگ اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ خواہشات پر ہی کرتے ہیں نا، بے جا اسراف کرتے ہیں، کپڑوں کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی پھر بھی ہم ان کو خریدتے رہتے ہیں، پارٹیز، فنکشنز، ان جگہوں پر خرچ کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پیسے جو ہیں وہ اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے پر لگائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس کو بھی دیں جو مستحق ہے اور اس کو بھی دیں جو مستحق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں دیتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم مستحق ہیں یا نہیں ہیں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تو بنا حساب کتاب ہمیں دیتا ہے، تو ہمیں بھی اسی طرح پیسے جو ہیں اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں لوگوں کو دینے ہیں۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو تلقین کی کہ عائشہ گن گن کر مت دینا، ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے اس آیت پر عمل کرنے کی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔